من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ: اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو سچی. اس کے بعد پھر کبھی گناہوں کی طرف رغبت نہ کر سکو، ایسی توبہ کرو. شیخ صاحب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا قول ہے، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ ہے، اس سے کامل اعراض کرو. یہ تو پھر توبہ کہہ دینا نہیں، مگر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جانے کو منع فرماتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں، مت جاؤ. اس سے اعراض کرنا چاہیے. نہیں، توبہ کی 3 شرطیں ہیں. جو کچھ ہو چکا اس پر سچے دل سے اظہار ندامت کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو اپنے کو آدمی گناہگار سمجھے گا تو سب آسان ہے، اور سمجھ جائے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم متقی پرہیزگار ہیں، وہ کیا توبہ کرے گا؟ جو کچھ ہو چکا اس پر سچے دل سے اظہار ندامت، اور جو باتیں لذائذ میں داخل ہیں وہ ترک کرنا. جو چیزیں سے لذائذ صرف لذت کے لیے کرتا ہے، کچھ ملتا نہیں. ایک چیز کو دیکھنے میں لذت، بہت چراغاں ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیجیاں لگی ہیں، دیکھ کے اس کو لذت ہوتی ہے، اس کا بھی گناہ. دیکھا یہ جو روشنی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو بنظر استحسان نہ دیکھو، بہت اچھی لگ رہی ہے، بنظر استحسان نہ دے. اللہ کو ناپسند جب وہ ہے تو اس کو بنظر استحسان نہیں دے سکتے. اللہ ہمیں بہت سابقہ پڑتا ہے. یہاں سے وہاں تک وہ لائٹ ہے، وہ اس کے اندر ڈیزائنیں ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ ہمارے حضرت پڑھتے بہت پڑھتے ہیں. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، بہت پڑھتے ہیں. شہید اپنے نیستی میں نے خامی دیکھا رہے حضرت کو کہ کم زمان میں تو ایسا لباس پہننا بھی پسند نہیں کیا جس سے تقویٰ ہوتا ہے تو بزرگی کا اظہار ہو. کتنا اپنے کو بچایا. جاتے تھے پورا معروف ہوا ہمارے یہاں سے، عجیب باتیں معلوم ہے، کوئی پہچاننے بھی نہ پڑے کہ ہم کون ہیں. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ قدیم کا بنا سلطان. جب میں تھا مسجد بنوائی تھی تو بہت سے لوگ شریک تھے، اس میں سب کا نام لے کے ارشاد دیا ہے کہ انہوں نے بنوایا. انہوں نے ایک آدمی خفا ہو گئے کہ ہمارا نام لا ہی نہیں.
خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اچھا ہمارا نام نہیں آ رہا ہے، تاکہ خالص اللہ کے لیے تعمیر ہو۔ میں نے نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بڑے تواضع کے اشعار بھی ہیں، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے۔ جو کچھ ہو چکا سچے توبہ کی، جو کچھ ہو چکا دل سے اظہار ندامت کرے، یہ توبہ۔ اور جو لذائذ ہیں سامنے ان کو ترک کرو، آئندہ ایسے اعمال و خواہشات کی جانب رخ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ اب اے خداوند ارجمند، جان لے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی بالکل صحیح توبہ، جن میں تمام تر خلوص فکر و عمل شامل ہو۔ توبہ ایسی پورے طریقے سے فکر مند ہو جائے کہ ہم کو اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اے اللہ ہم کو اس سے علیحدہ کر دے۔ دعا کرو بس ہم لوگوں کو بھی توفیق ہو۔ کتاب اور آئندہ گناہ کی طرف رغبت نہ کی جائے۔ صحیح توبہ، غلط فاسد توبہ، اصل توبہ تو توبۃ النصوح، سب سے صحیح توبہ تو توبۃ النصوح ہے۔ توبہ صحیح تو یہ ہے کہ ایک وقت میں سچے دل سے توبہ کی جائے، چاہے اس کے بعد بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے۔ اور فاسد توبہ یہ ہے کہ زبان سے محض دکھاوے کے لیے توبہ کرے۔ ایک تو یہ کہ صحیح دل سے توبہ کرے، گناہ کو ترک کر دے، پر بنا بشریت اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے منافی نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کی جائے، چاہے اس کے بعد بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے، لیکن صحیح توبہ کہ اس وقت صحیح معنوں میں یہ ہو، ارادہ ہو، عزم ہو کہ ہم ابھی گناہ نہیں کریں گے۔ پھر اگر ہو گیا تو اب دوسری بات، چاہے اس کے بعد بتقاضائے بشریت کے گناہ ہو جائے۔ اور فاسد توبہ یہ ہے کہ زبان سے محض دکھاوے کے لیے آدمی توبہ کرے۔ اتنے لوگ نہیں سننے کی بات ہے، ساری دنیا کو سننے کی بات ہے، کتنے لوگ اس کی طرف توجہ ہے، اس کو تو لغو باتیں سمجھتے ہیں۔ فاسد توبہ یہ ہے کہ زبان سے محض دکھاوے کے لیے آدمی توبہ کرے اور اس کا دل لذت معصیت میں پھنسا ہوا رہے۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان میں جن دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا، اس سے ملنے جلنا، ان سے ملنا جلنا طے کرے۔ تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کی تحقیر و ترغیب کا باعث نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اسے فسق و فجور میں اپنا وقت گزارا ہے، جہاں پر نہ جائے۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے احترام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، ہمارا دعا کیجیے کہ اتنے ہی آدمی کی توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم نہیں کر سکتے،
کبھی بمبئی بھی جاتا ہوں چوپاٹی ہوا جاتا ہے کیا کیا لہو لائی بولتے ہیں لہو لائی. وہی سانپ کا جہاں جہاں جاتے ٹہلنے سانپ کے مگر سانپ جاتا کہ اجگر وغیرہ تو ہمارے والدہ ادھر گئی ہم لوگ بھی گئے والدہ بھی تھی. آگے کہا مولانا لاش اسی میں ڈبوئی دی گئی ہوئی نا اسی سمندر میں ایک بڑی عبرت سے اور دوسری سانپ دیکھا وہی سانپ کہا جب یہاں ایسے سانپ ہے تو وہاں کے سانپ پہ کیا ہوا ہے. تو ہمارے حضرت سے بات کہی ماشاء اللہ کہا یہ ہے دیکھنا چوپاٹی یہ دیکھنا عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اس سانپوں کو بھی بطور اسے حیرت کے نہیں یہ عبرت نہیں خوشی خوشی بھائی جب دنیا میں ایسے ایسے سانپ ہیں تو آخرت کے سانپ کا کیا ہے. اس کے علاوہ ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اس نے اس کو فجور میں اپنا وقت گزارا ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جب اس سے کبھی گناہ صدر ہو ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق. اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا ہو اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے یہ معلوم ہی نہ ہوگی کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹتا ہی چلا جائے گا. جیسے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کی فوراً صورت پیدا کرنا. حضرت نے لکھا کم سے کم استغفر اللہ ہی پڑھ لو ورنہ دی ہوئی کم سے کم استغفر اللہ. حضور نے تنبیہ کی ہے. ایک سواری پہ جا رہے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابن عباس بھی تھے ان کے ساتھ دادے. تو کوئی خوبصورت عورت آئے تو اس کو وہ دیکھنے لگے بھائیوں ہاتھ کر کے ادھر کو دیکھتے ہو عملی اصلاح فرمائی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سب چیزوں کی بات ہی نہیں ہے بس جاؤ پھر کوئی وظیفہ بتا دے وہی پڑھو وہ بھی نہیں پڑھتے. نفس کو مارنا اس کے مرغوبات سے اس کو باز رکھنا یہ تصوف سلوک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم لوگ سب آتے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں نفس کے تزکیے ہی کا کام ہوتا تھا. جب بھی ہمارا نفس جہاں تھا وہیں رہے افسوس کی بات ہے ہی نہیں. جن دوستوں کی معیت میں فسق کو فجور میں مبتلا رہا تھا اس سے ملنا جلنا ترک کر دے تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کے تحریر و ترغیب کا باعث نہ بن جائے. اس طرح ان مقامات کو بھی ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اس سے فسق و فجور میں اپنے وقت گزارا ہے. اس لیے ہر چیز کے لیے کچھ اصول ہے قواعد ہے اس کے لیے بھی ہے کوئی نئی بات نہیں. چھوٹی سی چیزوں کو بھائی دیکھو یہ نہیں کرنا ہوگا اس یہاں سے نہیں جانے سے منع کیا جاتا ہے. یہ تو خدا کا راستہ ہے اس راستے میں آنے والے کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا. ملنا جلنا چھوڑ دے تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کی تحریر و ترغیب کا باعث نہ بن جائے. جن ساتھیوں کو ایسے گناہ میں مبتلا ہوا ہو جب تک نہیں چھوڑو گے وہ اسی میں مبتلا رہو. اس کے علاوہ ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اسے فسق و فجور میں وقت گزارا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ
فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کبھی گناہ صدر ہوا ہی نہیں. اللہ توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ استغفار کرتے تھے دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے. کیا وہ تاریخ تھا, کیا آپ تاریخ ہے, اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم بہت گنہگار ہیں. کوئی توبہ کر کے پڑھ لیا, وظیفہ پڑھ لی کے توبہ کر. اپنے کو گنہگار سمجھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے کبھی گناہ صدر ہی نہ ہوا. اس سب کے لیے مولانا, مولوی مولانا لوگوں کے لیے بھی, عورت و مرد کے لیے بھی, بازاری اور خانقاہی لوگوں کے لیے بھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے کبھی گناہ صدر ہوا ہی نہیں. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا ہے, اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹتا ہی چلا جائے گا. سارا چیز یہ ہے, پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا, اور نہ تو اس کا علاج کرو. اللہ اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا اور فوراً اس کو متنبہ ہو کر کے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہوا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر ہوگی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا قرار دیا جائے گا. فوراً توبہ کرو. نعوذ باللہ من. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کی کھوٹ سے اللہ بنے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر کسی کی کھوٹ سے, یعنی بغض, حسد اور عداوت اور ایسی ہی دوسری باتوں سے بچائے تب رہے گا. اور استغفار اور ندامت کی سائیکل سے اس کو جلا دے, جلاوے نہیں جلا دے, تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. عذاب خداوندی اب سے زبان پر ہے مجھ صاحب, منا عذاب میں خداوندی آ گئے, دل کو لڑا جانا چاہیے. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے. نہیں ان کا کتاب پڑھا, صحائف معرفت ہے. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھروں میں رہے اور باہر نہ نکلے. حضرت ہمارے دیکھا میں نے سیلاب وغیرہ جب آتا تھا خانقاہ میں پانی جاتے پریشانی سے کہا توبہ کرو, تم ہی توبہ کرو, تم لوگ کرو, عذاب ہٹ جائے گا. یہ نہیں کہ سارے عالم کے لوگ کریں تب توبہ. ایک آدمی نے توبہ کیا, ہم لوگ بالکل نرک میں آ گئے تھے, سیلاب کے گھروں میں پانی آ گیا تھا, خانقاہ میں آ گئے تھے. حضرت بہت پریشان ہے,
مطلب معلوم نہیں ڈوبنے کے. تو وہ سوچیے ہنسی کی بات ہے. ہمارے ایک حافظ نابینا رہتے تھے پورا معروف کے. ارے واہ وہ پکڑیں گے. حضرت کہتے تھے یہ ابھی دیکھتے ہیں ایسا چلتے تھے تاکہ شاگرد آدمی تھے. تو مئو میں پل جو تھا اس کا سوراخ جو ہے چھوٹا تھا کہ ادھر سے پورب سے پچھم جو پانی جاتا تھا اسے نکل نہیں پاتا تھا. حافظ عبد المنان تھے, ہم لوگ یہاں استاد بھی تھے لیکن نابینا تھے. ان کو جینا جو ہے چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے یہ نابینا تو نہیں اسے دیکھتے رہتے ہیں. جب دیکھا سارا کنبا ہی جل جائے گا, حضرت کے گھر میں پانی. تو ان کے دل میں آیا کہا کہ پل ہے مئو میں, اللہ پل ان کی دیوار میں ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے. تو پل مئو والا جو پہلے اب بن گیا ہے وہ ٹوٹ گیا. تو پانی کی نکاسی جو ہماری طرف سے تھی انہیں ہو نہیں پا رہی تھی. پل کا سرتی نہیں رہے گا نا بھائی. جب وہ ٹوٹ گیا پیپل کے درخت سے گرا بہت بڑا اور اسے جا کے ٹکر مارا اس پل کو. یہ تاریخ ہے, جائیے تو یاد آ جائے گا. بس وہ پل ٹوٹ گیا بالکل, بس تھوڑا پانی نکل گیا گھنٹہ دو گھنٹے. حضرت بھی پریشان تھے خانقاہ میں پانی. اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے آتا ہے جیسے معلوم ہوتا تو کوئی بچے ہی کہ نہیں ایسا عذاب. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اگر اس نے توبہ ہو کر توبہ قبول کر لی تو وہ ایسا ہو گیا جیسا اس سے گناہ ہوا ہی رہتا. اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر ہوگی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا ہوگا, سزا کا مستحق ہوگا. نعوذ باللہ پناہ میں رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے, بغض, حسد اور دعوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. یہ تصوف خانقاہ ہے, اسی لیے یہ ان چیزوں سے نکلا جائے. صرف انہیں خانقاہی لباس پہن لیا جائے, بلکہ یہ جو غلط اخلاق برے اخلاق ان سے نکلنا یہ خانقاہ. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے, یعنی بغض, حسد, عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے اور استغفار اور ندامت کے سائیکل سے اس کو جھیلا دے تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. بڑی اچھی کتاب ہے, کتنی مرتبہ سنا ہے. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے کہ آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہیں, باہر کیوں نہیں آئے. چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اس وجہ سے چاہیے کہ بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں پر نظر رکھنا چاہیے. معلوم ہے نہیں, حضرت محمد صاحب آتے تھے, آنے کے بعد کئی منٹ کام یہ ہے بھائی فلاں ہے, فلاں کو اطلاع کر دینا, فلاں ہے اطلاع کر دینا. حضرت سب کو اطلاع کرتے تھے میں آ گیا ہوں. حضرت بھی آنے والوں کا بے انتہا اکرام کرتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے, کوئی تکلیف نہ ہونے پائے.
دیکھنا کسی کھانے کی تکلیف نہ ہو. ہاتھ اور سے اپنی برادری کے لوگ جو ادھر کے آتے تھے کھانا کھلا دیا کرو. کرایہ لگا کے وہ لوگ آئے ہیں, اب کھانا بھی ہم لوگ نہ کھلائیں. دیکھو ضرورت ہو پا کر اچار پلا دیا کرو. تکیا کے نیچے سب کچھ رہتا تھا, اٹھاتے تھے. دیکھو یہ روپیہ ہے, اس میں سے لے لیا کرو, تم کو اجازت ہے چائے پلانے کے. حضرت بزرگوں میں خاصی ہے جنہوں نے اتنا اہتمام کیا. ایک آدمی آئے تھے, ممبئی کے تھے, تو انہوں نے پوچھا کبھی کسی مولوی نے تم کو چائے پلایا ہے؟ کہا نہیں کبھی پلایا. کسی پیر نے پلایا؟ کہا کبھی کسی پلایا. حضرت کیا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے چائے نہیں پیا ہے. سب کا معاملہ ہے, ان کا الگ معاملہ ہے, ان کا الگ معاملہ ہے. حضرت دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ آنے والے کا حق ہے, جو آیا ہے تمہارے پاس اگرچہ چھوٹا ہے, حق ہے اس کا. اسی معاملہ شفقت کا کرو, عنایت کا کرو. یہ اخلاقیات, یہ نہیں کہ ہم پڑا جگہ گئے. فرماتے تھے ایک صاحب گئے تھانہ بھر گئے تھے کہیں, ہم سے کوئی نہ بولے, ہم تھانہ بھر ہو کے آ رہے ہیں. ابھی تھانہ بھر ہونے کے بعد تو تواضع ہونا چاہیے نا, یہ تکبر ہونا چاہیے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وظیفہ تو شاید کچھ بڑھ جائے, یہ بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھنے آئے, یعنی ان کے متعلق کیا بات نہیں آئے کہ آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں آئے, باہر کیوں نہیں نکلے. اللہ اپنے لوگوں کی خبر گیری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے, تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں تم سوئے نہیں ہو. جا گئے. شفقت معلوم ہی نہیں, اپنے لوگوں پر شفقت ہونا چاہیے. کہاں نبی اور کہاں عمر, ان کو پوچھنے کے لیے آئے. بڑا چھوٹا بہت ہی سب رہتا ہے, ہم بڑے ہیں چھوٹے, جا بڑے ہو, اس پر عمل کرو تو بڑے ہو گئے. تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے نہیں ہو. حضرت عمر نے جواب دیا, یا رسول اللہ, میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک مجھ سے سوال کرے کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستش کی, بتوں کا نام ہے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نے ان کی پرستش کیوں کی؟ سوال, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خدا, اے رسول, کچھ آپ ہی بتا دیجیے, میں کیا جواب دوں؟ اب یہ کسی پیر سے مرید ہو جاتا ہے, سمجھتا ہوں پیر سب کر دے گا. حضور سے مرید ہوئے تھے نا, سمجھیے مسلمان ہوئے تھے, لیکن خطرہ تھا کہ جو ہم نے مشرکانہ بہت سے کام کیے ہیں اس کا کیا ہوگا. بالکل طریق سے بولے ہم لوگ ذہن میں بھی سب چیزیں نہیں. تواضع, انکسار, اپنے قصور کا اعتراف سب سے بڑی چیز ہے. قصور کا اعتراف. اے خدا کا رسول, کچھ آپ ہی بتلائیے, میں کیا جواب دوں گا؟ جبکہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے لات اور عزا بتوں کی عبادت کی, تو جواب کیا دوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا انتظار کیا, نہیں جواب دیا, وہی کا انتظار کیا اور خاموشی اختیار کی. اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتہ پانی ہو جائے, حضرت عمر کا پتہ پانی ہو جائے, ہم کو اس کا پتہ بھی نہ ہو, پتہ بھی نہیں. یہ بھی سب چیزیں ہیں. حضرت عمر تو ڈر رہے ہیں اتنا, ہم کتنا ڈرتے ہیں.
وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے تھے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس بات کا کیوں نہیں جواب دوں. مجھے آپ ہی بتائے کہ میں کیا جواب دوں گا. لا تو خاموشی اختیار کیا تھا اور ڈر گئے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہوا. حضرت عمر کا پترا پانی ہوتا ہے. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے تھے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا. اتنے میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی آئی. اس مجالس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بچوں کے لیے یا ویسے لوگوں کے لیے. ارے یہی تو سب کچھ ہے. حضور کی مجلس ہوتی تھی، خواص کی بھی ہوتی تھی، عوام کی بھی ہوتی تھی. 3 مجلسیں ہوتی تھی. اتنے میں اللہ جل شانہ نوالہ کی طرف سے وحی آئی. کیا وحی آئی؟ نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. ہم کسی بندے سے جب صلح کر لیتے ہیں پھر نہیں پوچھتے یہ کام تم نے کیوں کیا. دوست جب ہم صلح کر لیتے پھر یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا. برائیے، یہ بھی ایک ادب ہے. اپنی برائیوں کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ، تبھی ہم نے یہ کیا نا. حقوق ابدیت، حقوق رفاقت کے خلاف ہے. کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں نے کچھ نہیں یاد کیا طریقہ ہے. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے، سنا دیتا ہوں. روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض ڈاکو ابتدا میں ڈاکو زری کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعے کی تاریخ سب لکھ لیتے تھے. جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا اور توبہ کیا حضرت میں، تو پھر چاہا کہ اس مال کو لوٹا دے لوگوں کو. ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا. تمام قافلے والے جان کے خوف سے تھے. فضیل نے ان کے تمام املاک پر قبضہ کر لیا. اہل قافلہ میں بھی 100 قرآن پڑھا تھا. میں 100 قرآن پڑھا. جب وہ اشارت پر الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائے ان کی قلوب اللہ پاک کے واسطے. فضیل نے پکار کر کہا کہ وہ وقت آ گیا. ڈھاکہ میں تھے، وہ وقت آ گیا. اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئے اپنا مال لے جائے. وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ ان کو اسے بہانے قتل کرنا کر دیں. بھلا انہوں نے بول کیا تو آئے. اسے معلوم ہوا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈھاکہ میں ہے لیکن اس وقت بھی کھلا ہوا ہے. الم یعنی آیت آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. فرمایا آنا وہاں آ گیا اور توبہ کر لیا. ڈھاکہ زنی کے دوران میں پھر اس کے بعد سب چیزوں کو واپس بھی کیا انہوں نے. اور طویل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح توبہ کی توفیق فرمائے اور صحیح طور سے طریق پر چلنے کی توفیق فرمائے. کچھ اپنی اصلاح کی فکر ہم کو بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. کوئی اس سے مستثنا نہیں. جب نبی مستثنا نہیں ہے، مستثنا بھی ہے تب بھی اپنے کو ہر وقت عبادت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. صحابہ کی اللہ اتنی محنت
کہ کیا ضرورت آپ کو بخشایا میں علم اقول، کیا میں ایسا نہ ہوں جو اپنے نفس سے توبہ اپنا شکورہ، کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے تلاوت کی توفیق دی ہے، تو یہ عبد شکور ہونے کی وجہ سے توبہ کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ کی کہ ہم کو یہ ہدایت دی ہے۔ بہرحال یہ طریق کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں آخرت میں کام آئیں گے۔ دل میں فطور گزرا، اپنی کمی کا احساس ہوا، اس پر آپ کو ملامت آپ نے اپنے نفس کو کیا، یہ سب چیزیں کارآمد ہیں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو، سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت